السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ خزاں کو روندتے فضلِ بہار آتی ہے، جہاں میں رحمت پروردگار آتی ہے۔ وہی خشک زمین کو تر و تازہ، اور وہی زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ نہیں مولا، میں جانتا ہوں اور میرا پورا ایمان ہے کہ تو بے شک مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ہونے کی کیفیت اپنے ان آنکھوں سے دیکھوں، تاکہ میں علم الیقین سے عین الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچوں۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کے قیمے بنا کر کے اپنے گرد نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، 4 پہاڑوں پر جدا جدا رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا۔ ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدک، اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت، پوشت، ہڈی اور پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعہ کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کے سورۃ البقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُوا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا اور پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھی، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہود کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندہ ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کے بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کا نفس مطمئن ہو جائے، تو ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔
تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کی بہن لے کے آئے گی ایک اور نئی ویڈیو۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔